ایک اور اس پہ آؤٹ اسٹینڈنگ بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بائکس ہیں یہ سارے ریسنٹ ماڈلس کے بائکس ہیں. 2019 ٹو 2025 یہ والے ماڈلس ہیں ان بائکس کے, اور یہ مہنگی بائکس ہیں اور یہ الحمد للہ ریکور ہو گئی ہیں. اور میں مبارکباد بھی دیتی ہوں, شاباش بھی دیتی ہوں اپنے اس ٹیم کے جو سارے بندے ہیں ان کی. میں ان کے سب کے نام بتا دیتی ہوں آپ کو. اے ایس آئی تنصیر صاحب ہیں, اے ایس آئی اعجاز صاحب ہیں, ہمارے ہیڈ کانسٹیبل عقیل صاحب ہیں, ہمارے ایس جی سی لیاقت حسین صاحب ہیں, ہمارے ایف سی محمد شکیل صاحب ہیں, اور ہمارے ایف سی شوکت صاحب ہیں. ان سب نے اس ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ سارا کام کمپلیٹ کیا ہے. مین وائل مجھے مزید خوشی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ریسنٹ ٹائمز میں جو ٹیال تھانے میں ایس ایچ او صاحب کی سربراہی میں ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کرتے ہوئے کچھ 2-3 اور مقدمات میں بھی کافی بہتر کام کیا ہے. لیٹ می گیو یو ایگزامپلز آف اے فیو. اس میں اے ایس آئی رضوان صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیم گئی ہے جس نے کھاری سکور کے علاقے سے 9 عدد واٹر پمپس جو چوری ہو گئے تھے وہ واپس ریکور کیے ہیں. وہ بھی ہمارے پاس پڑے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی آپ کو مزید بریف کریں گے. تو اس معاملے میں بھی ہم نے اچھا کام کیا ہے. مین وائل کچھ ٹائم پہلے آپ نے شاید اس کو کور بھی کیا ہوگا کہ ہم نے ایک علاقے نیچے ہم نے مخبر کی اطلاع پہ سکور کے اندر ہی ریڈ کیا تھا ایک گھر کے اندر, اور اس ریڈ کے بعد ہمیں پورا ایک وہاں سے سارٹ آف فیکٹری ملی ہے شراب بنانے کی, اور ہم نے بہت بھاری مقدار میں اراؤنڈ 20 لیٹرز آف پریپیئرڈ الکوہل وہاں سے ریکور کی تھی, اور ہم نے ملزمان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. اور فردر ہم وہاں سے اس کی فارورڈ بیکورڈ ٹریسنگ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ترسیل کا ان کا انتظام ہے, کہاں کہاں پہ یہ کلائنٹس ہیں ان کے, کیسے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, کہاں سے بن کے آ رہا ہے. اس پورے پروسیس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سملرلی موٹر سائیکل والے معاملے کے اندر بھی آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ ہم اس پہ پراپرلی ہم نے بہت زیادہ اسٹرکچرڈ طریقے سے فارورڈ بیکورڈ ٹریسنگ کی ہے فرام دا میکینکس ہو آر ورکنگ ود دس نیٹ ورک, جو کہ اس کے انجن نمبرس چیزز نمبرس کو چینج کر رہے ہیں یا پھر ان کے پارٹس کو چینج کر رہے ہیں, وہاں سے لے کے کون لوگ یہ خرید رہے ہیں, کہاں پہ یہ بیچے جا رہے ہیں, ان کی مارکیٹس کہاں پہ, ان ساری چیزوں پہ اس ٹیم نے کام کیا ہے اور وہ سارے ان کے ریکارڈ میں ہیں. اور ہمارے پاس پراپرلی ہم نے اس پہ اسپیشل رپورٹس تیار کیے ہیں تاکہ ہم اس طرح کی چیزوں کو نہ صرف یہ معاملہ ہونے کے بعد اس پہ کام کریں بلکہ پریونٹ بھی کر سکیں تاکہ ایسی چیزیں کم سے کم ہوں, ہمارے یہاں پہ حالات بہتر ہو جائیں. تو یہ معاملات ہیں. اس کے علاوہ ادروائز آلسو ہم جو بھی سارے کام کر رہے ہیں اس سب میں ہمیں مجھے یہ یقین دہانی کرانی چاہیے آپ لوگوں کو کہ ہم بہتر کام کریں گے ایز اے ٹیم. ہمارا جو تھانہ ہے وہ بہتر کام کرے گا. مین وائل یہاں پر ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو تنصیر صاحب ہیں اور شمیلہ میڈم ہیں یہ بالکل نیولی انڈکٹیڈ یہاں پہ آئے ہیں آفیسرس تھانے میں, اور ان کی وجہ سے بھی جنرلی ہم کہتے ہیں کہ تھانے میں جب نیو آفیسرز آتے ہیں تو ان کا ایک مورال بھی ہائی ہوتا ہے, وہ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایس ایچ او صاحب کی کوآرڈینیشن بہت اچھی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ, تو انشاءاللہ آپ کو لیٹر آن آلسو اچھا کام یہاں سے ملے گا. اعجاز صاحب یہاں پہ پرانے ہیں, ان کے سورسز بہت اچھے ہیں تو وہ ہمیں انفارمیشن اچھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ایک اچھی ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں. باقی یہی معاملات ہیں. ایس ایچ او صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اس پہ بتائیے گا پلیز. نہیں مہربانی, تھینک یو. اچھا سوال کرنا ہے. جی ضرور سوال یہ کیجیے. جو 12 بائکس ہیں جی میڈم, اس کی اسٹوری یہ بتائیں کہ یہ 12 بائکس کہاں سے چوری ہوئی, کیا اس کے پیچھے پورا ایک ہی گینگ ہے یا ایک ہی وقت میں آپ لوگوں نے اس کو پکڑا, اس کی پوری اسٹوری کیا, انٹروگیشن کیا ہوئی ہے, اس حوالے سے ڈیٹیل سے بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال سے زیادہ بہتر یہ کہ جو اس کی ٹیم کے لیڈ ہیں ایس ایچ او صاحب یہ اس بارے میں آپ کو بتائیں گے, وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے اس بارے میں. جی اس میں 2 ملزمان ہیں, ایک فرید اللہ ہے, ایک عبدالستار ہے. یہ فرید اللہ جگلوٹ سے, بیسکلی یہ گور آباد سے تعلق ہے اس کا. دوسرا عبدالستار بھی گور آباد سے اس کا تعلق ہے. یہ 2 لڑکے ہیں جو 9 تاریخ سے انہوں نے ایک موٹر سائیکل چوری کی, جو میرا گن مین ہے اپنا ڈی آئی جی صاحب کا, اس کے اوپر میں نے ایف آئی آر ماری تھی 9 تاریخ کو. تو اسی ٹائم پہ اس کی بھی مدد ہوئی ہماری. یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کا سارا ہم نے کیا, لیکن اس کی بھی بہت مدد ہوئی. اس کے ذریعے سے ان کو رنگ ہاتھ ہم نے ٹرننگ پوائنٹ پہ پکڑا. اس کے بعد انٹروگیٹ کی. یہ مختلف ایریا میرے جوریکشن میں ہوا, بالفرض ذوالفقار آباد ہو گئی, یاسین کالونی ہو گئی, دیامر کالونی ہو گئی, بس اڈا ہو گیا, سکر ہو گئی. اس طریقے سے میری جوریکشن سے انہوں نے چوری کی ہوئی تھی. یہ 2 ہی ہے فی الحال. اس
اس حد تک 12 جو موٹر سائیکل ہیں ان کی حد تک یہ 2 ہی تھے. تو انہوں نے بعض موٹر سائیکلوں کو آؤٹ آف رینج بھی کیا تھا، تو پھر بھی ہم نے موقع نہیں دیا ہے. یہ ہماری اپنا ایس ڈی پی او صاحبہ کی بھی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں افورڈ کی کہ بھائی آپ جس طرح اب مجھے ٹائم نہیں ہوگا تو مشکل ہے، میں ادھر لگوں گا تو چلاس میں اگر کوئی چیز سیل ہو رہا ہے، چوری والا چیز وہاں گم ہو گیا ہے یا وہاں انہوں نے بیچا ہے تو اس کو ریکور کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہم نے سب گائیڈ لائن بھی اس سے لی ہے. اس کے بعد ہم نے ہمیں ملا اور فردر ہم نے کارروائی کی. صرف یہ موٹر سائیکل چوری میں ملوث ہیں یا یہ 2 چور جو ہیں ان کا سابقہ کوئی ریکارڈ نے ان میں سے ایک لڑکا جو ہے مال مویشی کا بھی ہے، سابقہ بھی اس کا ریکارڈ ہے، اور نئے بھی 1-2 کا انکشاف ہوا تھا، ایف آئی آر بھی ہو چکے ہیں اور اس میں بھی اس کا انٹروگیشن جاری ہے. خیر بہرحال یہ 2 چیزوں پہ ہے، اس سے زیادہ ان کے پاس نہیں تھا. تقریباً 15-12 دنوں سے ہمارے پاس ریمانڈ میں تھے. آج ان کو ہم نے جوڈیشل بھی کیا ہے، مزید ہماری کارروائی نہیں تھی اور جوڈیشل کر چکے ہیں. انشاءاللہ مزید جو بھی 1-2 ایسی قسم کی چوریاں ہوں گے ان کے اوپر بھی ہم کام کریں گے. میری ٹیم، میرا تھانہ جو ہے انشاءاللہ صحیح انداز میں جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو 12 موٹر سائیکل ہیں یہ تو گلگت شہر سے ہی برآمد ہو چکے ہیں؟ جی یہ لوکیشن میں. تو جو دیگر موٹر سائیکل ہیں ہمارے دنیور کے ایس ایچ او تھانے کے ایس ایچ او بھی ایک پریس کانفرنس میں بتا رہے تھے کہ جو یہاں سے موٹر سائیکل چوری ہو جاتے ہیں وہ دیامر سائڈ پہ، گورا آباد سائڈ پہ وہاں پر فروخت ہو رہے ہیں. تو وہاں پر کہ پولیس کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کر کے ان کو وہاں سے وہ موٹر سائیکلوں کو لانے کے لیے طریقہ نہیں ہے؟ نہیں وہ میرے حد تک، میں اپنے تھانے کی حد تک میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے تھانے کی حد تک میرے جوریکشن میں جو کچھ ہوئے تھے، کچھ 1-2 آدھ چلاس میں بھی گئے تھے، وہاں سے میں نے ریکور کیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر دنیور تھانے والوں کے پاس اس قسم کی کوئی اگر انڈیکیشن ہے تو ٹھیک ہے، وہ الگ کام کریں گے، لیکن میرے تفتیش میں ابھی تک دنیور تھانے کی حدود کا کوئی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، نہ ریکور ہوا ہے. ہاں سٹی سے ایک ہوا ہے، اس کو ہم بعد میں دیں گے کیونکہ آج وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں. موٹر سائیکل میرے پاس موجود ہے، وہ سٹی کو ہم حوالہ کریں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی موٹر سائیکل کو کسی چور سے برآمد کر لیتے تو وہ عدالت میں پیش ہوتی ہے. تو یہ جو بائک آپ لوگوں نے برآمد کیے ہیں وہ عدالت میں پیش کیے ہیں؟ نہیں عدالت ایک ایشو تو آ رہا ہے، اس وجہ سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں عدالت میں ہر کوئی مال مقدمہ پیش ہوتا ہے، ہر کوئی مال مقدمہ پیش ہوتا ہے کہ عدالت میں جو بھی مال مسوقہ ایف آئی آر لگی ہوتی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. جب بھی عدالت بلا سکتی ہے، 2 دن میں بھی بلا سکتی ہے، 15 دن میں بھی بلا سکتی ہے، دوران ٹرائل بھی بلا سکتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے. ابھی تک عدالت کی طرف سے کوئی ایسا ہمیں نہیں ہے کہ ان کو پیش کیا جائے. فی الحال میرے تھانے میں موجود. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ جو وکٹمس ہیں، جو بائکس جن کی چوری ہوئی وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کیا یہ عدالت سے ریلیز ہوں گے یا آپ یہیں پہ ہیں؟ نہیں عدالت سے ریلیز اچھا، ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹینیور میں 2025 میں ٹوٹل کتنے کیسز اس تھانے کے اندر آپ کے پاس آئے، اور ان میں سے ویکلز آل اوور تھرو آؤٹ بائکس، صرف بائکس کا نہیں دوسرے ویکلز گاڑیوں کا بھی ہے، کیری ڈبوں کا بھی ہے، تو کتنے کیسز آپ کے پاس ان کا اندراج